کہتے ہیں یہ دیکھا نا حکومتی طاقت. تو آپ ایسا نہیں کریں گے، یعنی کہ آپ مذاکرات آپ کا جو آپ ایسے پالیسی پوچھنے ہوگی. سے آپ نے پہلے مجھے دیکھا نہیں ہے کبھی حکومت میری تو خواہش ہے آپ کی حکومت بنے میاں صاحب. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں حکومت بن جائے، پوچھ رہے ہیں حکومت بن جائے تو آپ. پہلی مرتبہ میں حکومت میں آ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لمبی حکومت ہے. اچھا یہ بتائیے کہ لال مسجد کا ایشو تھا، لال مسجد کا جو ایشو تھا میاں صاحب، صرف لوگوں کی خدمت کے لیے، اپنے ملک کی خدمت کے لیے، اس مجدہار سے پاکستان کو نکالنے کے لیے. ادروائز مجھے کوئی اقتدار کا شوق نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ کی حکومت آ گئی تو آپ لال مسجد کا جو ایشو تھا اس کے خلاف کوئی انکوائری کمیشن بٹھائیں گے؟ لال مسجد کا آپریشن میں سمجھتا ہوں کہ سنگین غلطی تھی حکومت کی. کسی صورت بھی وہاں پہ بندوق کا استعمال جائز نہیں تھا. آپ انکوائری کمیشن بٹھائیں گے اس پہ؟ کسی صورت بھی ایک گولی بھی نہیں وہاں پہ چلنی چاہیے تھی. ہمارے اپنے ملک کی وہ تو ہو گیا میاں صاحب. کیوں ہو گیا جی؟ کیوں ہو گیا؟ ہم بھول جائیں. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ انکوائری کمیشن بٹھائیں گے، انکوائری کمیشن بٹھائیں گے. ہو گیا چل. میرا سوال یہ ہے کہ انکوائری کمیشن بٹھائیں گے. عدلیہ توڑی ہے، ٹھیک ہے جی، جج بحال ہوتے ہیں نہیں ہوتے نہ ہو، پی جائیں. نہیں سوال یہ ہے کہ انکوائری کمیشن بٹھائیں گے آپ اس پہ؟ بالکل ہر چیز کی انکوائری ہونی چاہیے، کیوں نہیں بٹھائیں گے. لیکن اس میں فوج استعمال ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں کہ آپ فوج کے خلاف آپ کریں گے انکوائری کمیشن. فوج جس نے آرڈر دیا، آرڈر دینے والے. میں نہیں سمجھتا کہ فوج خود بھی استعمال ہونا چاہتی تھی. رینک اینڈ فائل آف دا فوج میرے خیال اس آپریشن کے خلاف ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. ان کے دلوں سے پوچھیں، ضمیر سے پوچھیں، شاید وہ بھی اس آپریشن کے خلاف تھے. کارگل کے ایشو پر ان کو حکم دیا، ان کو استعمال کیا. جی کارگل کے ایشو پر انکوائری کمیشن بٹھائیں گے آپ؟ جی ہم تو کہہ چکے ہیں، پوری اکاؤنٹیبلٹی کریں گے جو لوگ ہم تو انکوائری کمیشن کی بات کر چکے ہیں. اوکے. امریکہ کے ساتھ جو پاکستان دہشت گردی پہ اس وقت الائی ہے، کیا آپ اس کو جاری رکھیں گے یا ہٹ جائیں گے یا الگ ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے. صرف امریکہ کسی چیز کو دہشت گردی قرار دے دے تو کیا ہم آنکھیں بند کر کے مان لیں؟ حکومت کا ایک سمجھوتا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ سمجھوتا ختم کر دیں گے. خود بھی ویریفائی کریں. ہر قسم کے سمجھوتے جو ایک بندے نے کیے ہیں اس کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ اس کا جائزہ لے، دیکھے کہ وہ سمجھوتے کس نوعیت کے ہیں، کیا ہے پاکستان پہ ان کی کیا امپلیکیشنز ہیں، پاکستان پہ ان کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ہماری اپنی سول سوسائٹی جو ہے وہ برباد ہو جائے اور ہم اپنا سمجھوتے کرتے پھریں. میرا خیال ہے کہ ری ڈیزائن پارلیمنٹ کو اتنا تو اختیار دیں کہ وہ ان کا جائزہ لے. ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں. اچھا یہ فرض کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے لیکن پیپلز پارٹی ان الیکشنز کو ایکسیپٹ کر لیتی تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ فیئر اینڈ فری نہیں ہوتے تو پھر پیپلز پارٹی ان نتائج کو تسلیم کر لیتی. احتجاج تو ہوگا. آپ احتجاج اکیلے اگر ہم ہی ٹارگٹ بنتے ہیں اس کے، اور جو کہ ماضی میں بھی بنے ہیں، 2002 میں بنے ہیں. ابھی بھی شاید مشرف صاحب کی حکومت کافی اننروڈ ہے. جب سے میں پاکستان آیا ہوں تو دیکھیں گے، رزلٹس تو پہلے آنے دیں کیا ہوتے ہیں. لیکن ہم تحفظات کے ساتھ ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا آپ کے منشور کی سب سے بڑی چیز جس پہ جیسے آپ تحفظات کے ساتھ اپنے چینل کو چلا رہے ہیں. دیکھو پورا ملک چل رہا ہے میاں صاحب. اچھا یہ دیکھیے کہ آپ کا جو منشور ہے، اس منشور کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ایک انفرادیت ہے جو کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی میں نہیں؟ میرا خیال ہے کہ انفرادیت یہ ہے کہ جو پاکستان کے برننگ ایشوز جو ہیں ان کو ہم نے اپنے منشور کے ذریعے سے ایڈریس کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خوشحالی کا راستہ بھی یہیں سے ہو کے جاتا ہے. پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی سے انشاءاللہ اسی راستے سے ہو کے اللہ کے فضل سے فیضیاب ہوں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی سے ترقی کے چشمے بھی پھوٹیں گے. ٹھیک. میر صاحب آخری سوال آپ سے. فرض کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت بن جاتی ہے اور آپ دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، لیکن پھر 12 اکتوبر 1999 ہوتا ہے، آپ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو کیا آپ سعودی عرب واپس چلے جائیں گے؟ دیکھیے حکومت ختم کی، میں نے سٹینڈ لیا. میں وہ شخص ہوں جس کے پاس 3 جرنیل آئے. پہلے تو مجھے پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار کر کے لے گئے، شہباز شریف صاحب کو بھی، جا کے کالی سی
कोठरी में जाके डाल दिया। रात के 1:30 बजे 3 जर्नैल आए, इस पे दस्तखत कर दें जनाब, आप ये कागज़ है, इस पे दस्तखत करें। जनरल महमूद ज़्यादा बोल रहे थे उस वक्त, जो कि कोर कमांडर थे यहाँ पिंडी में, कि जी ये कहा। मैंने देखा कागज़ लिखा था कि जी मैं असेंबली तोड़ता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं दस्तखत करूँगा। दूसरा था कि मैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हूँ, तो मैंने कहा मैं नहीं दस्तखत करूँगा। तो उन्होंने कहा जी आप दस्तखत कर दें, फिर आप जहाँ मर्जी चले जाएं। तो मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मैं दस्तखत नहीं करूँगा। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, नताइज भुगत लेंगे। आज तक मैंने वो दस्तखत नहीं किए, कायम रहा, अपने एक असूल पे कायम रहा, मैंने नहीं किए। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह से आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी किसी चीज़ पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने भी इस्तीफ़ा देना गवारा नहीं किया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। मुशर्रफ साहब ने गैर कानूनी निकाल दिया उनको, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मैंने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन आप छोड़ के चले गए थे मियां साहब। तो मैं मेरा सवाल ये है कि दोबारा छोड़ के तो नहीं जाएंगे किसी को? चीज पे दस्तखत करके नहीं छोड़ के गया मेरे भाई। किसी मैं असेंबली के कागज असेंबली को तोड़ के मैं, लेकिन ये ना उस पर बगैर नहीं किया। दस्तखत किए आप दोबारा वापस चले जाएं बाहर, ये तो नहीं होगा वाकया दोबारा? बगैर दस्तखत किए मैं पाकिस्तान भी तो वापस आ गया हूँ ना, अल्लाह के फजल करम से। और मेरा एक मिशन है, उस मिशन में आज तक कोई फर्क नहीं, मेरे मौकफ में कोई फर्क नहीं आया। और मैं जो मिशन उस वक्त मेरे दिल में था, आज भी मेरा वही मिशन है। और जाने की बात, मैं कई दफ़ा इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, ये बात अब पुरानी हो गई, मैं तो अब पाकिस्तान में आ गया हूँ। आज की बात करें, वापस नहीं और जाएंगे? आज जो है, आप ऐसे मुझे कह रहे हैं जैसे कोई मुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ वापस जाने का। मैं अगर वापस जाना होता तो मैं आता क्यों? मैं मुशर्रफ से सुलह करके आता वापस। मुशर्रफ साहब ने तो बहुत मुझे रोकने की कोशिश की, वो तो कहते हैं कि 2010 से पहले ये नहीं आएंगे। वो गए वहां पे जाके, उन्होंने सऊदी अरब में मुझे रुकवाने के लिए गए थे। तो मेरे भाई, मैं तो एक मिशन पे कायम हूं, पिछले 8 सालों से कायम हूं। और अल्लाह के फजल से चूंकि मेरा वो नजरिया पाकिस्तानियत जो है वो उस मिशन के पीछे है, लिहाजा मैं इस मिशन से पीछे नहीं हट सकता। मियां साहब, मेरे पास सवाल भी बहुत है और आपके पास जवाब भी बहुत हैं, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गुफ्तगू सुनी। ये मियां नवाज शरीफ साहब के विजन, आज तक का विजन था, ये इनके आज तक के ख्यालात थे और ये आज तक का सियासी कैरियर था। कल इस कैरियर में, इस विजन में क्या तब्दीली आती है, इसका फैसला हम आज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कल का इंतज़ार करना पड़ेगा, लिहाजा आप भी मेरे साथ इंतज़ार कीजिए कल तक।